अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार रमज़ान स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नीला ज़का। नाज़रीन, इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच है और सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को लेकर निकलते हैं तो हम मस्बत सोच के साथ निकलें तो यकीन माने हमें उसके मस्बत नताइज मिल जाते हैं, हमारा मामला हल हो जाता है। अल्लाह को भी ये बात पसंद है और इसी को यकीन कहते हैं, इसी को उम्मीद कहते हैं। और कहते हैं ना कि जो नाउमीदी करता है यकीनन वो कुफ्र की हालत में चला जाता है या अल्लाह ताला से वो ऐलान जंग की तरफ चला जाता है कि अगर वो नाउमीदी करता है और उस रब से उम्मीद नहीं रखता। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है, जो टॉपिक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस है जो नाउमीदी के उस दायरे को पार कर जाते हैं जहां जाकर फिर आगे जंग है, जो कि मैं पहले भी कह रही हूं कि अल्लाह ताला से जंग है। ये बात कर रही हूं मैं उन फैमिलीज़ की जो शायद अभी तक बे औलाद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत या रहमत से नहीं नवाजा और वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो जहाँ अल्लाह ताला, मैंने जैसे पहले कहा कि मस्बत सोच जो है वो खैर है, तो जब हम मस्बत सोच लेके चलते हैं तो अल्लाह हमें रस्ते, वसीले, हीले, बहाने सब कुछ हमें दिखा देता है, हमें उन तक पहुंचा देता है। तो बहुत सारी जगहों पर अक्सर इस चीज़ का ज़िम्मेदार ख़वातीन को समझा जाता है। इसी बुनियाद पर ख़वातीन के घर भी बर्बाद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी उजड़ जाती है। जबकि इस बारे में साफ दीनी अहकामात भी हैं कि जो औलाद है वो मर्द से है, उसकी नसीब से है, और जो रिज़्क़ है वो औरत के नसीब से है। जब हम मर्द के नसीब की बात करते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो वो दोनों में हो सकती हैं, लेकिन उनका हल निकाला जा सकता है। जब हम इस बात को सोच लेंगे और अल्लाह से मांगना शुरू कर देंगे तो हमारे मामलात हल हो जाएंगे। और जब हल की तरफ आएंगे तो फिर साइंस में भी इसके हल मौजूद है, अल्लाह ने वसीला दिया है हमें, फिर तिब में भी इसके हल मौजूद हैं। दीन इस पर क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो IVF के गिर्द घूमता है कि बांझपन अब ख़त्म होता जा रहा है। अगर किसी फ़ीमेल को, किसी इंसान को अगर ऐसा कोई मसला है या वो अपनी ज़िंदगी जब शादी के बाद अपनी औलाद जैसी रहमत या नेमत से महरूम है तो उसके लिए साइंसी तौर पर कौन से हल निकाले जा सकते हैं और दीन में इसके बारे में क्या अहकामात है, जो लोगों की कन्फ्यूजन है उसको आज हम दूर करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद ज़फ़र, प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से, और PGMI के भी प्रिंसिपल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हकीम ताउर रहमान सिद्दीकी, ये हैं चीफ कंसल्टेंट है करशी इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और अलामा चिश्ती साहब को तो आप पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर पुकार में देखते हैं। हम दीनी एतबार से अगर कोई मौजू ऐसा हो जिस पर कन्फ्यूजन हो तो अलामा साहब जो है उसको दूर कर देते हैं। अलामा महमूद अहमद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका भी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी कि बांझपन अब एक कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं, इसका इलाज मुमकिन है, बहुत सारे तरीक़ों से है। पहली स्टेज मेडिसिन होती है, मेडिसिन के बाद हम इंजेक्शंस की तरफ आते हैं, फिर एक नई टर्म जो है वो दुनिया में तो बहुत ज़्यादा इसकी हम देख रहे हैं, ये फेमस हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अभी इसे नहीं भी जानते। IVF ये क्या है, सर ये हमारी आवाम को समझाएं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया, क्योंकि इनफर्टिलिटी वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा हो गई है और उसकी वजूहात जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट रीजंस हैं। कैरियर ओरिएंटेड वर्ल्ड है और मैरिजेस बहुत डिलेड है। हमारे यहाँ थोड़ी सी वजूहात और हैं। और एक प्रॉब्लम बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गई है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की है, और जो कि अराउंड 40 to 50% जा रही है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान और इंडिया में और बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली वो वेस्ट से ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अब ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका अगर आप दीन को भी पढ़ें तो इसमें मुख्तलिफ़ जगह आपको एक एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे कैसे जो कुरान शरीफ में भी आया कि कायनात के राजों से पर्दा उठ जाएगा। तो वो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपको उन राजों की तरफ ले जा रही है, और ये जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है हमें रोज़ बरोज़ पता चलता जा रहा है कि ये एक लाइलाज चीज़ नहीं है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं आंसर मौजूद है और वो ट्रीटमेंट हो सकता है। एक चीज़ देखी गई है कि मेल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसमें 35% फीमेल से होता है, 35% मेल से होता है, बाकी 30% कंबाइंड होता है। तो अगर आप देखें तो मेल अराउंड 65% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे प्रॉब्लम पहले ये थी कि मेल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारी
अंदर भी प्रॉब्लम अभी है। भी काफ़ी हद तक नहीं करते, बहुत सारे रूरल एरियाज में चले जाएं तो मर्द के लिए उसकी शान में कमी आ जाती है अगर उसे कहीं के मेडिकल चेकअप करवा लो। नहीं, अब थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ आते जा रहे हैं। अवेयरनेस, जैसे अब आज आपने प्रोग्राम किया, इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फिर अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, उससे मेल्स भी अब आगे आ रहे हैं। और मेल का एक टाइम ऐसा था कि उस वक्त कहते थे कि जी मेल में अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो जैसे आपने IVF का जिक्र किया, इसमें आगे ICSI है, फिर आगे IMSI आ गया है, जिसमें बेस्ट हम वो सिलेक्शन करते हैं कि जिसने आगे जाके सर IVF है क्या, इसका फुल फॉर्म, और ये बेसिकली होता क्या है, और इसकी रेशो हमारे मुल्क में इसकी कामयाबी जो सक्सेस रेशो है वो 40% है, जबकि हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं तो सक्सेसफुली ये IVF की तरफ लोग जाते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट IVF सेंटर बनाएं, और उसमें हमारी कोशिश ये है कि गरीब जो अफोर्ड नहीं कर रहा, वो कि ये गरीबों में वैसे बीमारी ज़्यादा है नहीं, ये एक ट्यूबल बाईपास है अच्छा फीमेल में, और इसमें ये है कि हम एग को भी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और स्पर्म को भी ले लेते हैं, और फिर इसका ICSI जो है इससे क्रॉस होता है माइक्रोस्कोप के नीचे, और उससे फिर आगे इसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, फिर इसका प्रॉपर एक तरीका है, और फिर डे 3 या डे 5 पे इसको यूट्रस के अंदर हम दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं ET वो रख दिया जाता है, और बाकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ग्रो नेचुरली फिर मदर के वॉर्म में जो है। इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत लिखा हुआ है। डॉक्टर इसरार साहब ने इसके ऊपर पूरी, उनका एक लेक्चर है, डॉक्टर ताहिर कादरी ने इसके ऊपर बुक लिखी है, क्रिएशन ऑफ मैन और इस्लाम और जदीद साइंस। फिर आपके जामे अज़हर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस्लाम की रूह से इसको जायज़ करार दिया। फिर ईरानी स्कॉलर्स का अपना एक नुक्ता है, उन्होंने भी इसको जायज़ करार दिया। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। हकीम साहब, टेक्नोलॉजी ने और जदीद मेडिकल साइंसेज ने, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बांझपन का इलाज ढूंढ निकाला, लेकिन जब हम देसी जड़ी बूटियों की तरफ आते हैं, हम तिब की तरफ आते हैं, तो इसका इलाज क्या, उसमें भी कुछ ऐसे मुमकिन था, लेकिन सिर्फ इस्तिलाहात जदीद नहीं थी? ये बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली पहले तो अवाम-उन-नास में ये शऊर उजागर हो कि ये बांझपन होता क्यों है। यानी हम लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मोर दैन 70 to 80% मेल्स इसका शिकार होते हैं और फीमेल्स इसका शिकार कम होती हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वही बीमार हैं या वही औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। साइंटिफिकली भी और मेडिकली भी, जो हमारी तिब भी इसको एक्सेप्ट करती है। हमारे ब्रेन्स के अंदर हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम तिब में गद्दन खामियाँ कहते हैं। ये कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे FSH और LH। ये हार्मोन्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में एक्ट करते हैं। मेल्स के अंदर इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस में ये सिक्रीट करते हैं, और फीमेल में ओवरीज के ज़रिए जो है ना ये बनाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एग बनाते हैं उसके बाद। अब ये वो सिस्टम है जो लोगों में शऊर उजागर होना चाहिए कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट ब्रेन के साथ भी है। नंबर 2, लाइफस्टाइल सेडेंट्री। जब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होगा, खाया पिया बैठ गए और मुरगन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जो है हम स्ट्रेस, हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे भी रिलीज़ होते हैं जो एंटी स्ट्रेस काम करते हैं, कार्टिसोल्स। लेकिन जब आप एक्सेस स्ट्रेस में जाते हैं तो वो कार्टिसोल्स आपके मदाफियाती निज़ाम को सपोर्ट करने के बजाय आपके मदाफियाती निज़ाम के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। उस सूरत में भी आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स का रिलीज़ कम हो जाएगा। इसकी एक और बड़ी रीज़न जो हमारे नौजवान बॉडी बिल्डर हैं वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन के आर्टिफिशियल इंजेक्शन आप लगाएंगे तो उस सूरत में जो कुदरत ने आपके अंदर हार्मोन्स बनाने का अमल है वो रुक जाएगा, और उसकी वजह से आपको फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है। तो इसमें ब्रेक भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात भी करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अलामा साहब, आप बात कर रहे थे कि बेहतरीन इंसान वो है जो नफ़ा पहुंचा सके, तो उसको ज़रा बताइए कि फिर ये जायज़ है, इसको हम जायज़ समझे IVF को? जी, जायज़ के लिए बहुत से दलाइल मौजूद हैं, उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। देखिए, अगर आप ही की बीवी उसका एग है और आपका स्पर्म है और आप ही के लिए उसको जो है वो जदीद साइंटिफिक तरीके से आपकी नस्ल के इर्तका के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि इससे भी एक आगे स्टेप है जिसे कहा जाता है जेंडर सिलेक्शन।
جینڈر سلیکشن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دیکھیں، میں نے انبیاء کو اللہ سے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ ربی حبلی من الصالحین، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں 3 بیٹیاں ہو گئیں اور وہ اللہ سے چاہتا ہے یا مالک کائنات مجھے بیٹا عطا کر، تو وہ جینڈر سلیکشن کی طرف بھی اس پروسیس میں جا سکتا ہے IVF کے اندر. یعنی اگر انسان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے، اس کی نسل کا ارتقاء ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں. اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ نے خواہش کر دی تو آپ فوراً جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کسی دوسرے ملک میں، وہ کہتا ہے میں اپنے سپرمز آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، تو آپ جو ہے اس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر رہے ہیں. نہیں، شریعت خواہش کے اوپر اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتی. ایک نمبر 2، شریعت یہ کہتی ہے کہ سپرم بھی اس کے منکوحہ خامد کا ہو اور ایگ بھی منکوحہ بیوی کا ہونا چاہیے. پھر تیسری شرط اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں سطر کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی مرد کو جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کا سطر دیکھے، اور کسی عورت کو بھی جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کا سطر دیکھے. پھر اس سے آگے والا حصہ ایک اور بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس فرٹیلیٹی کلینک پہ آپ جا رہے ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن کے لیے، اپنے نام کے لیے آپ کے ساتھ دھوکہ کرے کہ ایگ بیوی کا ہو اور سپرم کسی اور کا وہاں پہ داخل کر کے، اور یعنی کہ سچ بولنا جو ہے، سچ بولنا، اس اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی سچ بولا جائے اور اپنے کلینک کی بہتری اور اس کے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. یہ شریعت کہتی ہے. بالکل. آپ کی یہ جو سوال آپ نے یہاں پہ نقطہ اٹھایا، اس کا میں جواب ڈاکٹر صاحب سے ہی لوں گی. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں تو جو کلینکس ہیں، فرٹیلیٹی کلینک، یقیناً ان پہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہوگا کہ یہاں پر کسی سے دھوکہ دہی نہ ہو، اور اسپیشلی جیسے جینڈر سلیکشن کی بات کی، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اس میں دیکھیں، یہ بیسیکلی میں نے جو ایک پوائنٹ پہلے کہا نا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھے گا. اللہ نے ہمیں 3-4 چیزیں بتائی ہیں. یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے میرے اوپر وہ فتویٰ نہ لگا دے کہ انسان ماں باپ کے بغیر کیسے آیا. وہ اللہ نے کلوننگ کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ کلوننگ کیسے ہوتی ہے، لیکن وہ الاؤڈ نہیں ہے. وہ ہر کنٹری کے ایک ڈفرینٹ لا ہے. اس کے بعد ایو اماں حوا کی پیدائش ہوئی ماں کے بغیر، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے. پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، والد نہیں تھا. اس کے بعد آئیڈینٹیکل ٹوئنز جو ہیں وہ ایک فرٹیلائز اووم ہوتا ہے، سپلٹس آئیڈینٹیکل انٹو 2 اور وہ 2 بنا. یہ 4 ایگزامپل کلوننگ کے اللہ نے آپ کو دیے میں، جو کہ پہلے پیغمبروں کے اوپر بھی ڈفرینٹ کویسچنز ہوئے، لیکن سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. جب انسان کر سکتا ہے تو خدا کے آگے تو کوئی اس چیز کی دیر نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ہر کنٹری کے اپنے لاز ہیں. ہمارا لا جو ہے وہ ریلیجن سے زیادہ ایکچولی ہمیں اس کا دیکھنا پڑتا ہے. اب جو کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی روز بروز ڈفرینٹ ڈسکوریز کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن شریف میں بھی آیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، جو ان کا پراپر ایک ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ وہ کس طرح ہے. جو انہوں نے ایک بات اچھی کی، جو کہ ابھی جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، کہ وہ ایگ اور سپرم اسی میاں بیوی کا ہونا چاہیے، تو ڈونر نہیں لے سکتے ڈونر. لیکن جینڈر سلیکشن پہ کافی سارے اسلامک کنٹریز نے بھی اس کو بین کیا ہوا ہے، بیکاز اس میں چیز یہ ہے کہ پھر مسلم ورلڈ اور کرسچن ورلڈ کا ڈفرینس ہے. مسلم ورلڈ میں ہر بندہ کہتا ہے میرا بیٹا ہو. کرسچن ورلڈ میں 70% وانٹ ڈاٹرز، وہ چاہتے ہیں بیٹیاں ہوں. میں آسٹریلیا میں تھا، 77% کپل جو تھے وہ چاہتے تھے بیٹی ہو، لیکن وہاں جینڈر سلیکشن اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے بیٹا بیٹی چاہیے. یہ جینڈر سلیکشن کی ایکچوئل جو ایک تو فیملی بیلنسنگ بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی معذرت کے ساتھ مجھے سر ذرا کمپلیٹ کرنا. اچھا، اس میں یہ ایکچوئل زیادہ یوز اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ان فیملیز میں اب نارمل پریگننسیز ہو رہی ہیں، اور وہ ڈیزیز جو ہے میل بیبی میں آتی ہے، فیمیل میں نہیں آتی، یا فیمیل میں آتی ہے میل میں نہیں آتی. انٹرنیشنلی جنرلی یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آ رہا ہے فیملی میں تو اب نارمل پریگننسیز، اس کے لیے جینڈر سلیکشن یوز ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا ایک کمپوننٹ اچھا یہ آتا ہے کہ اس میں آپ فیملی بیلنسنگ کے لیے جا سکتے ہیں. لیٹ سے کہ ایک بیٹی ہوگی تو دوسرا وہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ہو. اور لیکن یہ IVF جو ہے اس کی انٹرنیشنلی ہمارے یہاں ابھی وہ اس طرح کی کوئی باڈی نہیں ہے کہ اس کے لاز کو کوئی گورن کرے. انٹرنیشنلی ہر جو امپورٹنٹ کنٹری ہے اس کے لیے آپ جدوجہد تو کر رہے ہیں، اس نے ایک ہر کنٹری میں گورننگ باڈی ہے.
تو یہ گورننگ باڈی آ کے جب ڈبیٹ پبلک میں سٹارٹ ہوگی تو اس کا کیا کوشچن بنے گا وہ اٹس اوپن. دوسرا ریلیجن کا علامہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جو قرآن شریف کا انہوں نے کہا. قرآن شریف میں پوری ایمبریولوجی لکھی ہوئی ہے اور 1400 سال پہلے جو ایمبریولوجی لکھی گئی وہ اب سائنس بتا رہی ہے کہ یہ اس میں لکھا ہے کہ میں اردو میں بتاتا ہوں کہ انسان کو کمر کے اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا. اگر آپ دیکھیں تو فالیکل رپچر ہوتا ہے, اس کے ارد گرد واٹر ہوتا ہے, وہ اچھلتا ہے اور اس میں سے فالیکل نکلتا ہے. یہ قرآن شریف اتنا. اور ٹیسٹیکلز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹرا ایبڈومینل ہوتی ہے اور پھر وہ ڈسینڈ کر, تو دونوں میل اور فیمیل میں بیسکلی وہ چیز کمر کے اچھلتے ہوئے پانی سے ہی آتی ہے. قرآن شریف میں صرف ایک اس میں. اور اس قرآن شریف کو 2 کینیڈین گائنیکالوجسٹ نے جب ترجمے کے ساتھ سارا انگلش میں پڑھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے وہ ایک ہی جملہ جو بولا تھا وہ کافی ہے کہ جس فہم کا انسان اگر ایسٹرولوجسٹ پڑھے گا اسے وہ اسرار نظر آئیں گے, اگر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا میٹا فزسٹ پڑھے گا تو اسے وہ نظر آئے گا, اگر کوئی بایولوجسٹ پڑھے گا تو قرآن کے وہی فضائل اسے نظر آئیں گے, کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جس فہم کا اسے شخص پڑھتا ہے اس پر جو ہے ویسے انکشافات ہوتے ہیں. لیکن وہ تشنا لبی رہ گئی ایک جملہ. ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی بین ہے, میں نے پہلا جملہ یہ بولا تھا کہ یہ معاملات صرف خواہش کی بنا پر نہیں ہو سکتے, شریعت خواہش پر نہیں چلتی. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک اسلوب دیا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. خواہش کے طور پہ نہیں آپ یہ کر سکتے, بامر مجبوری کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے, تب آپ IVF کی طرف جائیں اور پھر شادی میں عرصہ دراز مثال کے طور پہ 4-6 سال ہو گئے, خاص معینہ مدت گزر چکی ہے, معینہ مدت کے بعد آپ نے علاج کے سارے طرائق آزما لیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ حاصل نہیں ہوا, دین یو کین گو فار IVF. کیا ڈاکٹر صاحب واقعی 6-7 سال انہوں کے نے بعد تھوڑا سا میری بات ہو غلط سمجھا. میں آپ کو اسلامک ورلڈ کا نہیں کہہ رہا تھا. ایکچولی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے لاز دین کے ساتھ ریلیٹڈ جو آپ نے فرمایا, خواہشات ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب لیکن ایسے ایتھیسٹ ہیں جن کا کوئی ریلیجن نہیں, ایسے کنٹریز ہیں, پھر ایسے جو کرسچن ہیں, کچھ بدھسٹ ہیں, ان کے لاز تھوڑے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. خود کو لبرل کہتے ہیں اور کسی دین کو یا کسی بھی مذہب کو نہیں میں مانتے. حکیم صاحب کا کہوں گا, حکیم صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور جو کہ اب میڈیسن میں آ رہا ہے کہ آپ کی ہر ڈیزیز کا جو اوریجن ہے وہ آپ کے سٹریس سے آ رہا ہے. اور جو انہوں نے سٹریس کی بات کی, جو فیمیلز جتنی آتی ہیں ان کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں میل میں سٹریس کا اتنا فیکٹر نہیں آتا جتنا فیمیل کے ہارمون سٹریس سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہ ہو تو پریگننسی آگے نہیں ہوتی. بالکل, اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا IVF کے لیے ہمارے پاکستان میں بہت سارے جوڑے یہ بھی سوچ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہاں پر غیر معیاری انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, بہتر ہے کہ IVF کسی غیر ملک میں جا کے کروا لیا جائے. لوگ ملیشیا کا رخ کر لیتے ہیں, لوگ امریکہ کا رخ کر لیتے ہیں. پاکستان میں کیا غیر معیاری انجیکشنز ہیں, کیونکہ آپ کی تو ایکسپرٹیز ہیں ان سب چیزوں کے اوپر؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا اور یہ علامہ صاحب نے پہلے اس کے اوپر بڑا اچھا بیان بھی کیا. آپ کی دیکھیں ایک ڈاکٹر اوتھ اٹھاتا ہے جس پر ڈاکٹر بنتا ہے کہ وہ ایک اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی ٹریٹمنٹ غلط نہیں کرے گا, پیشنٹ اپنی پرائیویسی بتائے گا تو اس کو ڈیمیج نہیں کرے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاوند بتاتا تو ہم بیوی کو نہیں بتاتے, بیوی بتاتی ہے تو خاوند کو نہیں بتاتے, اور پیشنٹس کی پرائیویسی آپ کو رکھنی ہوتی ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا پہلے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ غلط کو ٹریٹمنٹ کریں, اس پہ کوت اٹھانی ہوتی ہے. آپ کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پیشنٹس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کریڈیبلٹیز کی ہے. جنرلی ڈاکٹرز اس کو مینٹین کرتے ہیں. ٹیکے دیکھیں, جہاں انجیکشنز کی بات آئی, انجیکشن انڈین بھی آتا ہے, وہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح لوگ اللیگلی لے آتے ہیں, اللیگل نہیں ہے وہ بہت سستا ملتا ہے, 100 روپے کا. چائنیز بھی آتا ہے ٹیکا, کورین بھی ہے ٹیکا, ارجنٹینا کا بھی ہے. سب سے مہنگا ٹیکا جو ہے وہ یورپ کا اور آسٹریلیا کا, اور سب زیادہ ایفیکیسی بھی اسی ٹیکے کی ہے. اور اس کے بعد امریکن بھی ہیں اور یورپ میں ڈفرینٹ کنٹریز بناتے ہیں. لیکن آپ جو سستے ٹیکے کچھ نہ کوئی رسپانس ڈاکٹر آتا صاحب یہ بھی بتائیے گا, پچھلے دنوں ایک نیوز بھی آئی تھی اس سے ریلیٹڈ کہ یہ جو تمام انجیکشنز ہیں یہ بند سب کراچی میں رہے ہیں, انڈسٹریز یہیں پہ ہی ہیں, اور کسی کے اوپر میڈ ان ارجنٹینا لکھا ہوتا ہے, کسی کو میڈ ان آسٹریلیا لکھا ہوتا ہے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, ابھی تک پاکستان میں بننا شروع نہیں ہوا. 1-2 فارماسیوٹیکل کیونکہ کاپی کرنے میں تو ہم ماہر ہیں نا.
دنیا میں جو اچھے انجیکشن بنا رہے ہیں وہ 4-5 کمپنیز سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے وہ انجیکشن ہم کوشش کرتے ہیں، پیشنٹ کو آپشن دیتے ہیں کہ اس پہ اتنا خرچہ ہے، نیچرلی ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، وہ ٹیکے مہنگے ہو گئے، پیشنٹ کو بتاتے ہیں اس کا اتنے % رزلٹ ہے، یہ اتنے کا ٹیکہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے بیکاز ہم نے باہر بھی کام کیا کہ وہ جینون ٹیکہ ہے۔ اب ایک ان کمپنیز نے یہ چیز اچھی کر دی ہے کہ وہ ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو گیا، انہوں نے جو ٹیکہ یہاں 1000 روپے کا ہے وہ ٹیکہ وہ 100 پاؤنڈ کا ہے یا $100 کا ہے، ٹیکہ وہی ہے جو پاکستان میں مارکیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ابھی بھی پرائسز سے کنٹرول رکھی ہے۔ IVF آپ امریکہ میں کرائیں تو $18,000 کا ہوتا ہے، وہ 30 لاکھ سے زیادہ کا بنتا ہے۔ اچھا، پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں یعنی کہ پاکستان سے زیادہ مہنگا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں کتنے کا؟ یہاں جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ 4-4.5 میں ہوتا ہے، جو آپ ہر چیز ایک ٹاپ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پیشنٹ کے ڈفرینٹ اس کے آپشنز ہیں، پیشنٹ اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اس کا مکس اینڈ میچ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ کلچرز آپ سستے یوز کر لیں، کچھ چیزیں چیپر لیں، تو آپ اس کو 2.5-3 لاکھ پہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن اسے رزلٹ تھوڑا ڈراپ کرتا ہے، یہ نہیں کہ رزلٹ اتنا ہی آئے۔ سکسیس کے چانسز کتنے ہوتے ہیں IVF؟ سکسیس جو ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر 1 آپ کی پیشنٹ سلیکشن پہ۔ کچھ سینٹرز جن کا ہائی سکسیس ریٹ ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہیں پیشنٹ سلیکشن میں کہ یہ سیمن انالیسس ہوگا تو ہم کریں گے، اتنی اس کی ایج ہوگی۔ پاکستان میں سکسیس ریٹ ڈاکٹر صاحب اس کا 40% کیوں ہے پھر؟ دیکھیں اس میں ایک تو پاکستان میں تھوڑا سا ایمبریو ٹرانسفر زیادہ ہوتا ہے، یورپ اور US سے اب سنگل ٹرانسفر پہ جا رہا ہے، ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں، اس سے سکسیس تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے۔ ہمارا کم ہے سکسیس ریٹ ان سے؟ پوری دنیا میں 17% ہے، پاکستان میں مجھے پہلی بار سنا 40%۔ نہیں پوری نہیں، 17 تو نہیں ہے، اراؤنڈ بٹوین 30-40 آتا ہے۔ اچھا، ہمارے پیشنٹس کی سائیکی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ باہر اگر جب ہم کام کرتے ٹوئن پریگننسی ہوتی تھی تو وہ ایک ہائی رسک مانی جاتی تھی اور ہم تھوڑی ٹینشن میں آ جاتے تھے، یہاں اگر آپ ٹوئن پریگننسی بتاتے ہیں تو پیشنٹ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی کپل آپ کی شادی کے کتنے سال بعد اسے آنا چاہیے؟ دیکھیں انفرٹیلیٹی کا تو ہمارے ہاں ایکچولی ساس ڈیفائن کر دیتی ہے کہ اس نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ تو 2 ماہ بعد ہی ڈیفائن کر وہ ہمارا، لیکن کچھ کنٹریز میں 1 ایئر کے بعد ہے اور کچھ میں 2 ایئرس کے بعد ہے، لیکن ہمارے کپلس پہ پریشر اتنا ہو جاتا ہے اگر آپ کی ینگ ایج ہے تو آپ 1 to 2 ایئرس ویٹ کر سکتے ہیں۔ ینگ ایج کو کہاں تک ڈیفائن کرتے ہیں؟ 35 تک؟ لیس دین 30 تو 1-2 ایئرس ویٹ کر سکتے ہیں شادی کے بعد۔ اگر آپ نے 30 کراس کر لیا تو 1 ایئر ہو گیا، دین یو شوڈ رپورٹ ٹو اے ڈاکٹر۔ آپ نے بہت کوشش کی پاکستان میں IVF انٹروڈیوس کروانے کی، پروجیکٹ کو لانے کی، وہ پروجیکٹ آپ کا کہاں تک پہنچا سرکاری طور پر؟ دیکھیں میں جب فیصل آباد میں وائس چانسلر تھا، میں فاؤنڈر VC ہوں اس کا PMC کی یونیورسٹی کا، تو وہ سارا وہاں ایک پورا تیار ہو چکا تھا، لیکن میری پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی، تو اب یہ ہے کہ اس کو میں اب کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا نیچرلی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش میرا ایمان ہے کہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اس سال ہم گورنمنٹ سیکٹر میں IVF شروع کریں گے۔ بالکل، پاکستانیوں کے لیے یہ پروگرام پکار کے آج پلیٹ فارم سے بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو ہم سرکاری طور پر بھی ڈاکٹر صاحب جیسے ایفرٹس کر رہے ہیں، تو اگر یہ ہو گیا، جیسے گورنمنٹ نے اگر سپورٹ کر دی تو ہمارے ہاں بہت سارے جو گھریلو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بہت سارے لوگوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب اس مرحلے سے باہر نکل آئیں گے۔ تو علامہ صاحب ایک لائن میں بتائیے گا کہ یہ حرام ہے حلال ہے دیہی علاقے کے لوگوں کے لیے، ایک لائن میں بتا دیں تاکہ میں کلوزنگ کی طرف جاؤں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ IVF میاں اور بیوی کے لیے جائز ہے، اور خواہش کے طور پہ اگر آپ سیروگیسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسا شخص جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی کی کھیتی کو سیراب کرے۔ اور آخری بات، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، کوشش کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر فیصلے پھر بھی مالک کائنات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بالکل، فیصلے مالک کائنات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ سر ایک لائن میں کچھ میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں لوگوں کو یہ عوام الناس کو میسج دوں گا کہ آپ اپنے مزاج کے عین مطابق مستند اطباء سے علاج کروائیں۔ ہمارے طب کے اندر اس کی سکسیس ریشو 70 to 80% ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا میں 1-2 کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جیسے یہ ٹریبولس کے نام سے گوکرو ایک میڈیسن ہے، وہ بہترین چیز ہے، ایک سنبھالو جس کو ہم تخم سنبھالو ہے، یہ اگر لوگ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، ہربل میڈیسن ہے، اس کو آپ ڈیٹاکشن کی شکل میں، قہوے کی شکل میں بھی پی سکتے ہیں، اور وہ الحمدللہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرے گا۔ اور آخر میں فیمیلز کے حوالے سے کہوں گا کہ مرد اس کا بودر نہیں کرتے، اولاد کے حوالے سے، فیمیلز جو ہے نا ان کو سٹریس
फ्री लाइफ गुजारनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जो है ना अल्लाह पाक खैर करेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ बिल्कुल गुजारनी पड़ेगी। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, यकीन साहब भी, और हमने दीन क्या कहता है इस पर भी बात की। मैंने कोशिश की आज मैं अपने प्रोग्राम से, अपने इस नियो के प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ बुलंद कर सकूँ। शायद हमारे जो ऐवान में बैठे लोग हैं, अगर वो ऐवान के अपने झगड़ों से फारग हो जाएँ तो उन्हें बता सके कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि इंसान की बका के लिए, इंसान की नशो नुमा के लिए, उसकी सेहत के लिए काम हो सके। तो आज इस कोशिश में हमारे साथ जिन मेहमानों ने अपना हिस्सा डाला, इन सबको भी यकीनी तौर पर आज मैं खैराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत अरबाब इख्तियार हमारी ये अपील सुनेंगे ज़रूर। इसके साथ दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।